الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. یہاں تک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. سورہ فاتحہ کی 3.5 آیتوں میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے اور ما بقیہ 3.5 آیتوں میں بندوں کی دعا کا تذکرہ ہے. اور سورہ بقرہ میں شروع کی 5 آیات میں متقیوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے اور دوسری 2 آیتوں میں ایسے کفار کا تذکرہ ہے جن کے کرتوت کی وجہ سے اور انکار کی آخری حد کو چھونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور موت تک وہ ایمان نہیں لائے. پھر ما بقیہ 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے اور منافقین میں کٹر 12 منافقوں کی مثال بھی ہے اور جو اپنے نفاق میں ڈھیلے تھے ان کی بھی مثال ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے غیر مسلموں کو ایک ہی رب کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی اور ان کو خطاب کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے تو اللہ نے جسمانی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا اور قرآن اتار کر کے اس کی روحانی ضرورت کا بھی انتظام کیا. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک کر رہے تھے تو ان کو چیلنج بھی کیا گیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں تمہیں شک ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو لے آؤ ایسا کلام، مگر وہ کلام لانے سے عاجز رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی کہ اگر اس کے باوجود بھی اللہ کے کلام کا انکار کرتے رہے اعدت للکافرین، تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے وہ جہنم تیار کی گئی ہے. جب اہل جہنم کا تذکرہ آیا تو اہل جنت کا بھی تذکرہ قرآن کرتا ہے اور 4 بشارت اہل جنت کو سنائی گئی جس کا ذکر کل آ چکا تھا. آج جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اس کے مانند قرآن لے آؤ، لیکن انسان کی فطرت ہے جب مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر جو سامنے والا ہے اس کے کام میں کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے، اس میں فیہ نکالتا ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا. قرآن یا قرآن کے مثل ایک آیت یا ایک سورت تو لا نہیں سکے، اب قرآن میں کیڑے نکالنے لگے. کہنے لگے اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، جبکہ اس قرآن میں تو مچھر، مکھی اور مکڑی کا ذکر ہے. اتنی چھوٹی مخلوق اللہ کے کلام میں اس کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات تو کتنی بلند ہے. معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے. یہ کیڑے نکالنا شروع کیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا، چاہے مثال بیان کرنے میں مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کا ذکر کرنا پڑے. مثال بیان کرنے میں جس چیز کی مثال بیان کی جا رہی ہے اسی کا مضمون سامنے رکھا جائے گا. اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مثال کون بیان کر رہا ہے. اللہ نے ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان کرنا تھا تو پھر مثال مچھر کے ذریعے دی گئی کہ تمہارے معبودان باطلہ کی عاجزی اور بے بسی تو دیکھو. سارے معبودان باطلہ اگر جمع ہو جائے تو بھی ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر کو بنا نہیں سکتے. ارے بنانا تو دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اسی مچھر میں سے ایک مچھر ان کے سامنے رکھا ہوا پرساد، اسی میں سے کچھ حصہ اٹھا لے ہوئے تو سارے مل کر اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. تو جب معبودان باطلہ کی بے بسی بیان کی جائے گی تو ایسے مچھر ہی کے ذریعے تو مثال بیان کی جائے گی، یا یہ کہا جائے گا کہ تمہارے معبودان باطلہ تو شیر جیسے ہے، ہاتھی جیسے ہے. تو مثال بیان کرنے میں جس کی مثال بیان کی جاتی ہے اسی کو مد نظر رکھا جائے گا. مثال کون بیان کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن جب انسان کا ذوق خراب ہو جائے تو پھر زبان پر کتنی ہی میٹھی چیز رکھ دو مگر اس کو کڑوی ہی لگتی ہے. دل میں ایمان کا نور نہیں ہے تو اب قرآن کریم میں کتنی ہی شاندار مثالوں کے ذریعے ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان کیا جائے
مگر وہ سمجھ میں نہیں آتی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس انداز سے جب مثالیں بیان کرتا ہے تو ایمان والوں کا ذوق تو چونکہ سلامت ہے تو وہ تو کہتے ہیں بالکل برمحل مثال بیان کی گئی ہے، بلکہ یہ لوگ تو مچھروں سے بھی زیادہ عاجز ہیں. تو ایمان والے تو فوراً تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل موقع کی مناسبت سے شاندار مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ دل سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ارے ایسی مثالیں بیان کر کے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، ان مثالوں کا مقصد کیا ہے. ان کو اتنی شاندار مثالیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اور ایسی مثالوں کے بیان کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. ایمان والوں کا ذوق سلامت ہے، فوراً مثالیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جن کے دل کی بیماری لگی ہے ان کو اتنی شاندار مثال بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. حالانکہ قرآن کے ذریعے تو جس کی ایک ایک آیت سے ہدایت ٹپکتی ہے، سب کو ہدایت ملنی چاہیے، کوئی اس سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. حقیقت میں یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کیا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شاندار مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک مشفق ڈاکٹر شفقت کے خاطر لوگوں کی آنکھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتا ہے تاکہ لوگ اپنے کمزوری کے حساب سے وہ شیشے اپنے آنکھوں پر لگائے اور اپنی آنکھوں کی کمزوری کو دور کرے. جس کی کمزوری کم ہے وہ کم نمبر کا استعمال کرے، جس کی کمزوری زیادہ ہے وہ زیادہ نمبر کا استعمال کرے اور آنکھوں کی کمزوری کو دور کرے. لیکن ایک بد مغز ہے، بد دماغ آدمی ہے، وہی شیشوں کو لے کر آنکھ میں ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈاکٹر نے اس کو کیوں بنایا. اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تیری بینائی جو کمزوری ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس کو بنایا ہے، لیکن وہ آنکھوں کو پھوڑ رہا ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور آنکھیں خراب کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کو غصے کی حالت میں کیا کہا جائے گا؟ یہ ڈاکٹر نے اس لیے بنایا تاکہ تیرے جیسوں کی آنکھوں کو پھوڑا جائے اور دوسرے کی آنکھوں کی جو کمزوری اس کو دور کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی مثالیں بیان کرنے کے بعد جب بد ذوق کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس مثال کا کیا مقصد ہے، کیوں اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے، تو اللہ نے بھی اس انداز سے کہا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، تاکہ تم جیسے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کیا جائے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دی جائے. لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی آیت سے بھی لوگ گمراہ ہو جائے، مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ جو ہدایت چاہتا بھی نہیں ہے اس کو اس انداز سے خطاب کیا جائے گا. پھر گمراہ کون ہوتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اس کے ذریعے گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حد اطاعت سے تجاوز کر چکے ہیں. قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے کون لوگ ہیں جو حد اطاعت سے تجاوز کر چکے ہیں. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ. یہ فاسقین جو اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد پختہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں آ کر کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی شکل میں سب کی روحوں کو جمع کیا تھا اور سب سے خطاب کر کے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب انسانوں کی روحوں نے اس وقت کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. دنیا میں آ کر کے ایک طبقہ اللہ کی ربوبیت کو بھول گیا بلکہ اللہ کا کوئی انکاری ہو گیا. تو یہ عہد الست میں کیا تھا لیکن دنیا میں آ کر کے وہ عہد توڑ دیا. ظاہر سی بات ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ عہد الست میں ہم نے کیا اقرار کیا تھا، ہمارے سامنے کیا باتیں پیش کی تھی، آج ہمیں یاد نہیں ہے. لہذا اگر ہم اس عہد کو بھول گئے، معلوم ہی نہیں تھا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ عالم ارواح میں اللہ نے جو عہد لیا تھا اور تمام انسانوں نے اقرار کیا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا اور آسمانی کتابیں اتاری اور وہ عہد اللہ نے ہر دور میں یاد دلایا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا ہے، لہذا اس عہد کو بھول مت جاؤ. اگر وہ عہد یاد نہ دلایا جاتا اور قیامت کے دن سوال کیا جاتا کہ عالم ارواح میں تم نے خود معاہدہ کیا تھا، دنیا میں جا کر کیوں توڑ دیا، تب تو آپ کا اعتراض بجا تھا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتابیں اتار کر انبیاء کو بھیج کر اس عالم عہد الستو کو جو لیا گیا تھا وہ اس کو یاد دلایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو فاسقین ہیں ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی۔ دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو یہ توڑتے ہیں، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جدی اعتبار سے خاندان تھا وہ سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ ہی کے خاندان کے لوگ آپ سے الگ ہو گئے۔ حالانکہ صلہ رحمی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے اور آپ کے خاندان کے ساتھ جڑے رہتے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اپنا تعلق قرآن سے جوڑے، رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یہ فاسقین لوگ۔ چونکہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے متولی اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو دوسرے لوگ ان کو دین میں اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب اللہ کے نبی کا دین کا انکار کیا تو کچھ لوگ ان کی اتباع کرنے لگے اور اس طرح زمین میں فساد پھیلنے لگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی فاسقین لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ سخت بہت بڑا خسارہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یاد دلاتے ہیں کیسے تم اس اللہ کو بھول جاتے ہو، کیسے تم اس اللہ کا انکار کر دیتے ہو۔ وکنتم امواتا، جبکہ ایک وقت تم پر ایسا گزرا ہے کہ تم قابل ذکر شیء بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، کہ دنیا میں اس کا عطا پتہ تک نہیں تھا، کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کیسا نظام چلایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں جمع کر دی۔ پھر انسان کا جسم ہواؤں میں بکھرا ہوا تھا، آسمان سے بارش برسی، زمین سے غلہ اگا، وہ اناج تیار ہوا، اس اناج کو پیسا گیا، روٹی تیار ہوئی، کروڑوں انسانوں کی اس پر محنت لگی، اور پھر ماں باپ نے وہ لقمہ کھایا، اور آپس میں ملنے کے بعد وہ نطفہ، اور 7 مراحل سے گزر کر 120 دن یعنی 4 مہینے میں تمہارا جسم تیار ہوا۔ اس وقت تک تو تم مردہ تھے، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو اپنے حکم کے ذریعے عالم ارواح میں جو روح تھی 120 دن کے بعد تمہارا جو جسم تیار ہوا تھا اس کے ساتھ جوائن کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تم دنیا میں آئے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر جب تک تمہارا دنیا میں رہنا مقدر تھا تم رہے، پھر اس کے بعد فرشتے نے، موت کے فرشتے نے اسی روح کو تمہارے جسم سے الگ کیا، روح عالم برزخ میں چلی گئی اور جسم تمہارا مٹی میں مل گیا۔ ثم یحییکم، پھر جب قیامت کا دوسرا سور پھونکا جائے گا اللہ رب العزت روحوں کو کما حق کہو ان کے جسموں کی طرف لوٹا دیں گے، پھر دوبارہ تم کو زندہ کریں گے۔ جب تمہارا رب ایسا ہے، اتنی طاقت والا ہے، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، پھر ایسے اللہ کا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ نے 2 طرح کے عالم بنائے ہیں، آسمان سے نیچے کا عالم جس کو عالم دنیا اور عالم مشاہد کہا جاتا ہے، اور ایک آسمانوں سے اوپر والا عالم جس کو عالم بالا اور آخرت کہا جاتا ہے، جہاں ساری امور مغیبات سارے اوپر ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، عرش عظیم، ساری چیزیں اوپر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں بنائی جو زمین میں ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ اب اللہ نے تم کو پہلی دنیا کے اندر بھیجا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے کہ انسان اس عالم دنیا میں کب تک رہے گا اور پھر اس منزل سے دوسری منزل کی طرف کب جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ زمین میں جو چیزیں ہیں ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ساری چیزیں حلال ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں تو ساری چیزیں حلال ہونی چاہیے، پھر شراب حرام کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حلت اور حرمت ان دونوں کا مدار نفع اور نقصان پر ہے۔
بہت ساری چیزیں انسان نہیں جانتا مگر اس کے جسم کو اس کا نقصان پہنچتا ہے، تو شریعت نے حلت اور حرمت کا مدار نفع اور نقصان پر رکھا ہے۔ شکر کس کے لیے بنتی ہے؟ جانور استعمال کرتے ہیں۔ شکر کون کھاتا ہے؟ انسان ہی کے لیے بنتی ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس گئے اور شوگر کی بیماری نکلی تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کل سے شکر مت کھانا، اگر مٹھائی بھی کھانی ہے تو شوگر فری کھانا، آئس کریم بھی کھانی ہے تو شوگر فری کھانا۔ حالانکہ شکر تو انسانوں کے لیے بنتی ہے مگر نقصان ہے تو ڈاکٹر اس کو روک دیتا ہے۔ زمین کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے مگر نقصان ہے تو شریعت نے اس کو حرام کر دیا، چاہے اس کا نقصان انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور جس میں نفع ہے اللہ نے وہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ آگے چونکہ نیابت اور خلافت کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے اتارا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ سبحان اللہ۔